پی ٹی آئی پاناما لیکس پر اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کے لیے تیار. عمران خان نے پاناما اسکینڈل پر اپوزیشن جماعتوں کے گرینڈ الائنس میں شمولیت کا عندیہ دے دیا، مگر یہ اتحاد عام انتخابات کے لیے نہیں. نیب کے چیئرمین قمرالزمان چودھری پری بارگین قانون کے دفاع میں میدان میں آ گئے. قانون کے تحت جو بھی شخص اعتراف جرم کرتا ہے وہ قومی سیاست میں 10 سال تک حصہ لینے کا اہل نہیں رہتا، نہ ہی بینک یا کسی اور مالیاتی ادارے سے قرض منظور ہو سکتا ہے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے سی پیک کے اثرات کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی. بلوچستان میں 30 سال بعد چائنیز کی تعداد بلوچی باشندوں سے بھی بڑھ جانے کا خدشہ. غیر ملکیوں کی تعداد بڑھنے سے مقامی آبادی اقلیت میں تبدیل ہو سکتی ہے. نامزد چیف جسٹس آف پاکستان سے منسوب سوشل میڈیا پر چلنے والی تصویر پر اٹارنی جنرل کا نوٹس. گمراہ کن پروپیگنڈا عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے. تصویر کو آگے پھیلانے والوں کے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی کی جائے گی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کنول. ٹاپ سٹوریز پر نظر آپ ڈال چکے ہیں. ان پر تبصروں اور تجزیوں کے لیے جو مہمان میرے ساتھ آج موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتی چلو. میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار انجم رشید صاحب جو کہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر فرزانہ ارشد صاحبہ نے. انہیں بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ساتھ ساتھ مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں فاروق فیصل صاحب جو کہ ڈائریکٹر نارتھ ہیں، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے جو اہم ترین خبر آج کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاناما لیکس پر اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس گرینڈ الائنس کا حصہ ہوگی. اور ساتھ ساتھ ایک اور اعلان کل انہوں نے کیا اور وہ یہ اعلان تھا کہ 7 جنوری کے بعد عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاناما کے معاملے کو دبنے نہیں دیں گے. پاناما کے معاملے کو ہم پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ عوامی رابطہ مہم کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہی ملتی رہے گی. اسی پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے انجم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے، جو پہلے باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف الگ الگ ہوں اور یہ باتیں بھی ہوتی رہی تو ساتھ ہوں گے تو کیا ایک کنٹینر پر ہوں گے، تو اب کافی طور پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ گرینڈ الائنس کا حصہ تحریک انصاف بھی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی اور دیگر جماعتیں بھی ہوں گی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب صورتحال کو تمام تر؟ عمران خان صاحب پہلے تو سولو فلائٹ کے حامی تھے اور وہ الائنس کی انہوں نے بات نہیں کی تھی. اب پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک دن پہلے انہوں نے بات کیا کہ وہ گرینڈ الائنس میں شامل ہو سکتے ہیں یا گرینڈ الائنس بنا سکتے ہیں. یہ گرینڈ الائنس پہ وہ راضی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ عدالت سے سپریم کورٹ سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا بھی کہ وہ سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ پیش کر چکے تھے میاں نواز شریف کے خلاف. اصل میں جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے وہ پاناما کے سلسلے میں میاں نواز شریف سے وزیر اعظم سے جواب طلبی کے لیے گرینڈ الائنس بنے گا. اور یہ اس کا مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا تھا. سپریم کورٹ میں عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا مقدمہ ثابت کر دیا، لیکن جو چیف جسٹس جانے والے چیف جسٹس ہیں ظہیر انور جمالی صاحب، انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت نہیں کی اور یہ معاملہ ڈیلے ہو گیا. اور اب انہوں نے جو ہے اس میں کمیشن بنانے کا بھی اشارہ کیا تھا اور عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے کمیشن کا بائیکاٹ کر چکے ہیں، بائیکاٹ کا اعلان کر چکے ہیں. اور اب جو ہے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے 4 مطالبات کے لیے وہ تحریک چلائے گی. اور 4 مطالبات میں جو سب سے بڑا اور بنیادی مطالبہ ہے جس پر گرینڈ الائنس بنے گا وہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو سینٹ میں پیپلز پارٹی نے پاناما کی انکوائری کے لیے جو قانون منظور کیا ہے اس کو بل کی شکل میں قومی اسمبلی سے منظور کرا جائے، ورنہ میاں نواز شریف کے خلاف تحریک چلے گی. اور اس بل میں یہ ہے کہ پاناما کمپنیز میں یہ ثابت میاں نواز شریف کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف انکوائری کی جائے کہ انہوں نے کمپنیاں بنانے کے لیے پیسہ رشوت سے اکٹھا کیا، ناجائز اکٹھا کیا یا وہ جائز پیسہ تھا. اور اس پر جو ہے وہ گرینڈ الائنس بنے گا. اور گرینڈ الائنس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو بلاول بھٹو نے تقریر کی اور جو 27 دسمبر کو آصف علی زرداری نے تقریر کی، اس میں عمران خان پر کوئی حملہ نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے جو ہے کوئی سافٹ کارنر دکھایا. اور اب دونوں چیزوں میں یک طرفہ بات یہ ہے کہ دونوں جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی پارلیمنٹ میں چلے گئی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی اعلان کیا. فاروق فیصل صاحب، اب جماعتیں پارلیمنٹ میں جا رہی ہیں تو آیا پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ عدالتیں اگر اس معاملے میں ڈیلے کرتی ہیں پاناما کے معاملے پر تو گرینڈ الائنس کے بننے کے بعد کیا تمام جماعتیں ایک بار پھر سڑکوں پر ہوں گی ان دی فارم آف لانگ مارچ یا پھر دھرنا؟ فاروق فیصل صاحب دیکھیں پاناما کے ایشو میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا
اصولی موقف ایک ہی تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے خاندان پر الزام لگا ہے، انہیں اپنی وضاحت کرنی چاہیے اور اپنی دولت کی جو ہے ٹریل دینی چاہیے کہ آیا انہوں نے قانونی طریقے سے کمایا اور قانونی طریقے سے باہر لے کے گئے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے اس کی انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پہ دونوں جماعتوں کا اختلاف تھا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر معاملہ حل کرنا چاہتی تھی، جبکہ پیپلز پارٹی جو پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے اور اس معاملے میں اس نے کئی قربانیاں بھی دیں، اپنی قائدین کی بھی قربانی دی، ان کا موقف یہی تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا جائے اور پہلے قانون سازی کی جائے۔ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے طریقے سے معاملے کو آگے لے کے بڑھ رہی تھی۔ عمران خان صاحب جس طریقے سے معاملے کو فاروق نثار فاروق صاحب ابھی جو انہوں نے تقریر کی ہے بلاول بھٹو نے، اس میں کہہ دیا ہے کہ 27 دسمبر آخری ڈیٹ تھی، اگر یہ نہ مانا گیا تو وہ سڑکوں پہ ہوں گے۔ تو اب انہوں نے شہر شہر جلسے جلوس کا اور ریلیوں نکالنے کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی نے، اور عمران خان نے بھی کر دیا۔ اب دونوں اکٹھے ہیں بالکل بجائے 27 کا جو اعلان ہوا ہے وہ انہوں نے عوامی رابطہ مہم کا اور سیاسی عوامی رابطہ مہم تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو تنظیم نو کی بات کر رہی ہے نا۔ فاروق فیصل یہ بلاول نے اعلان کیا ہے کہ 27 آخری تاریخ تھی، اب وہ شہر شہر جلوس نکالیں گے، ریلیاں نکالیں گے اور بڑی ریلی بھی نکالیں گے، اور لانگ مارچ اور سیاسی لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا انہوں نے۔ فی الحال اعلان کیا وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے، اندر آئیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں سڑک شہروں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کی تنظیم نو کے لیے پنجاب کے مختلف علاقوں میں تنظیم نو کے لیے وہ خود جائیں گے آصف علی زرداری کے ہمراہ۔ تو فرزانہ صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یا گرینڈ الائنس کے بننے کے بعد تمام جماعتیں ایک بار پھر سڑکوں پر ہوں گی؟ واٹ ڈو یو سی؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک یہ ساری بات میں بھی سن رہی تھی، میرے خیال میں یقینی طور پہ اپوزیشن پارٹیز کو اگر آپ دیکھیں، تحریک انصاف ایک کنٹینیوس پروٹیسٹ کی شکل میں ہے، وہ 2013 کے بعد سے ہمیں نظر آتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ایز سچ وہ اس طرح کی پاپولیرٹی ان کی رہی نہیں 2013 کے انتخابات میں اور اس کے بعد سے، تو ان کا تو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس عوامی ایک رابطہ مہم کو انہینس کریں، ایک پاپولیرٹی کو بڑھائیں، اور اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے تغدو کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھا ہم نے جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے سیاست میں اتارا، اور اس طرح پھر ابھی ان کو بیک اپ کرنے کے لیے آئی وڈ سے کہ زرداری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، دونوں نے پارلیمنٹ میں آنے کی بات کی ہے۔ جہاں تک پارلیمنٹ کے اندر معاملات سیٹل ہونے والی بات ہے، تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس حد تک مطلب کوآپریشن کرے گی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سیٹل ڈاؤن کرے، کیونکہ ان کا میرے خیال میں تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کی ایکسٹریم قسم کی سیاست ہے۔ مطلب اس کو ان ادر ورڈز ہم کہتے ہیں کہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ ایجیٹیشنل پالیٹکس انہوں نے 2 دفعہ بڑے اسٹرانگ طریقے سے کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کہیں کہ سسٹم کو ڈریل نہیں کر سکے، مطلب بہت سے لوگوں کی یہ اسپیکولیشن رہی ہے۔ لیکن فرزانہ صاحبہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے فوراً یہ اعلان کیا کہ ہم ایک بار پھر پارلیمنٹ میں اگر نہیں بھی گئے، اس وقت تو وہ نہیں آئے تھے لیکن ابھی واپس آ گئے، لیکن سڑکوں سے وہ فوری طور پہ ہٹ گئے تھے، انہوں نے دھرنا بھی ختم کر دیا تھا، اسی کی طرف آ رہی ہوں، لیکن ابھی پھر کورٹس کی میں جا کے معاملہ لٹک گیا۔ میں ذرا اسی کی طرف جا رہی ہوں، ذرا آپ غور کریں اس بات کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بات کر کے اس کے اوپر قائم رہتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ مطلب پہلے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نوٹس لے، پہلے کمیشن کی بات کی، پھر کمیشن کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں سپریم کورٹ میں بات جانی چاہیے، سپریم کورٹ میں چلی گئی، اس کے باوجود انہوں نے وہ پروٹیسٹ اور شہر بند کرنے والی بات، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ رزلٹس نہیں آ سکے، اس طرح لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، تو پھر انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بات جس طرح ابھی پروگرام میں بھی ہو رہی تھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ عدالت کے اندر کیس ہے، عدالت اس طرح سے 2 دن کی ہیئرنگ کے اوپر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ انٹر انلیس کیس پروف نہ ہو جائے۔ لیکن عمران خان بہت کلیئرلی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے انہیں انصاف نہ دیا تو وہ سڑکوں پہ آئیں گے، اور بلاول بھٹو بہت کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ اگر 27 دسمبر کے بعد یہ مطالبات نہ مانے تو سڑکوں پہ آئیں گے۔ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور سڑکوں پہ آپ دیکھیں آج اسی یہی وجہ ہے کہ آج نواز شریف کو کہنا پڑا ہے کہ ہم مساق جمہوریت پر قائم ہیں، اور جو اب وہ انہیں مساق جمہوریت کیوں یاد آ گیا، انہیں نظر آ رہا ہے کہ سڑکوں پہ دمادم مسئلہ اندر ہوگا۔ بڑی ضروری سلسلے میں کہوں گی، خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پہ آنے والی بات 2014 سے بھرپور طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ ریسنٹلی یہ بات ان کی، میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی کہ کیس عدالت کے اندر موجود ہے اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ بھئی اسی کمیشن کو تو بنانے کی پہلے وہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ 2 یا 4 دن کی ہیئرنگ، بھئی عدالت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عدالت ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتی تو ان کا مقدمہ نپٹا دیا جاتا۔ یہ عمران خان کا موقف ہے، اور عدالت نے ان کا مقدمہ نہیں نپٹایا، اور اگر عدالت جو ہے کمیشن بناتی ہے، سیاستدان کے کہنے کے اوپر مقدمہ نہیں نپٹاتا۔ اچھا ٹھیک ہے فاروق حسن صاحب، کیا کمیشن بنتا تو یہ معاملہ مزید طویل ہوتا، یہ معاملہ نمٹ جاتا؟ کمیشن کو ڈینائی کیا پاکستان تحریک انصاف نے، تو کیا غلط فیصلہ تھا وہ ان کا ڈینائل کرنا؟
फारूक साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला चल रहा है। ये मौजूद जज साहिबान एक प्रोसीजर के तहत यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका काम है मुकदमात का फैसला करना उसके प्रोसीजर के मुताबिक। अच्छा फारूक साहब कराने के लिए माजरत ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फारूक साहब रुकिए, जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि आया कमीशन को जो रद्द किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो फैसला सही था या गलत था। साथ साथ दूसरी स्टोरी पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे बात ये हो रही थी कि आया अदालत में जो कमीशन का मुतालबा किया गया था कि कमीशन बना दिया जाए, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द कर दिया। तो फारूक फैसल साहब आप क्या समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था या नहीं था? रमशा ये इशू नहीं है, ठीक है। कमीशन का फैसला जो है वो इमरान खान के जो वकील हैं वो रिजेक्ट कर चुके हैं। अब अदालत के डिसीजन आ जाता या नहीं आ जाता? नहीं, अब यह है कि अदालत के बारे में इमरान खान मायूसी का इजहार कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी भी अदालत के बारे में मायूसी का इजहार कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में ये बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ नहीं मिला। खुर्शीद शाह ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में बाहर कहा जा रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ के आदमी है। और यही जुमला जो है यही इमरान खान ने भी दोहराया। अब ये बहस नहीं है, बात कंप्लीट करें। तो ये अब अदालत के बारे में मायूसी का दोनों इजहार कर चुके हैं और दोनों जो है वो सड़क पे आने की बात कर रहे हैं। अब सड़क पे आने के बाद जो है वो गो नवाज गो का नारा लगेगा और जो इस गवर्नमेंट को इतना खतरा पैदा होगा कि आज मियां नवाज शरीफ को ये कहना पड़ा है कि वो मिसाके जमहूरियत का एहतराम करते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। अब ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी, सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी सड़कों पर निकली, गो नवाज गो का नारा पहले भी शद्दोमत के साथ लगा रहा और कई लोग जख्मी भी हुए, जाने भी गई, लेकिन बात तो वही की वही रही। फारूक फैसल साहब क्या वाकई ऐसा होगा जैसा अंजुम साहब कह रहे हैं? अब ग्रैंड अलायंस है ना, पहले ग्रैंड अलायंस नहीं था। ठीक है फारूक फैसल साहब कहिए। देखो मेरे से आप पूछ रही हैं, अंजुम साहब से पूछ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसके बाद में फरजाना साहब की जाने पड़ूंगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पनामा का इशू जो उसका हल जो है वो पार्लियामेंट के रास्ते से होकर जाता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत पार्लियामेंट के अंदर आ रही है। उनके चेयरमैन और शरीक चेयरमैन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं। उन्होंने बिल पेश किया है फारूक फैसल, उन्होंने बिल पेश किया है सेनेट में। वो कह रहे हैं कि इस बिल पर इंक्वायरी कमीशन कायम करो। मुझे अंजुम साहब बात तो कर लेने देना भाई, कहिएगा फारूक साहब। चलने देना। उन्होंने इसीलिए आ रहे हैं कि अब वो सेनेट से असेंबली में आना है वो बिल जो कानून साजी का एक तरीका है। अपर हाउस ने पास किया, अब वो लोअर हाउस में आएगा। उसमें शरीक चेयरपर्सन और चेयरपर्सन सारे उसमें अपनी कोशिश करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, अपोजिशन जमातों से भी मिलेंगे, हुक्मरानों से बात करेंगे कि भाई पार्लियामेंट के अंदर मामला तय कर लो, नहीं तो बाहर का भी रास्ता मौजूद है। और इन दोनों शरीक चेयरपर्सन और चेयरमैन के आने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी। पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी ये बात नहीं करती कि जो चीज़ पार्लियामेंट के अंदर चीज़ हो सकती है वो सड़क पर आके करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत पार्लियामेंट के अंदर से और पार्लियामेंट से मायूस नहीं हुई। और ये जो इत्तेहाद की बात की जा रही है ग्रैंड अलायंस की, वो इसी इशू पर की जा रही है कि कौमी असम्बली में जब ये बिल आएगा तो ताकि सारी मुतहदा अपोजिशन यक आवाज़ हो। अगर कौमी असम्बली उसको मुस्तरद कर देगी, सेनेट से पास हुआ हुआ है, कौमी असम्बली मुस्तरद कर देगी तो वो फिर जॉइंट हाउस के पास जाएगा, जॉइंट हाउस बुलाया जाएगा, में सेनेट भी बैठेगी और असेंबली भी बैठेगी और दोबारा उसकी रीडिंग होगी। उसके बाद जो फैसला होगा। तो फारूक फैसल साहब पहले भी जब कौमी असेंबली में ये मामला गया, TORs बने, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से डिफरेंट पॉइंट शेयर किए गए, लेकिन वो TORs का भी फिर कुछ नहीं हुआ और मामला दब गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आई। फरजाना साहबा आप क्या समझती हैं कि मामला सड़कों पर आए बगैर हल होगा? TORs की बात की जाती रही, कौमी असेंबली की बात होती रही, तो वहां पर यह हल होता दिखाई दे रहा है आपको पार्लियामेंट के अंदर? इसमें 3-4 अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा ले लीजिएगा। इसमें 3-4 पर्सपेक्टिव निकलते हैं और मेरे ख्याल में उनके ऊपर जरा गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट रही है, सोलो फ्लाइट इन द सेंस ये रही है कि वो अपने मुख्तलिफ तरीके से अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करते आए हैं। मतलब ये कि 2013 के बाद से उन्होंने पहले रिगिंग का कहा, मतलब धांधली और हमारा मैंडेट चुराया गया है। देखिए इसको हम इस सियाको सबाक को नहीं भूल सकते। इस मतलब बेशक हम पनामा की बात कर रहे हों लेकिन सियाको सबाक से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिर अगर आप ये देखें इस वक्त वो जो बात कर रहे हैं अदालतों के ऊपर अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, अदालतों को कभी किसी तरीके मैं तो उसको क्लियर ही कहूँगी कि आप इसको अदालतों को अपने मतलब
مقاصد کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جائے. اسی طرح سے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو لینے کی کوشش کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو میں اس کو زیادہ جمہوری سمجھتی ہوں. مطلب یہ کہ اگر آپ عدالتوں کے اوپر کوشچن مارک کر دیں تو دیکھیں ملک کہاں جائے گا. یہ بہت ایک ڈرونی سی اور خوفناک سی بات ہے جو خان صاحب بار بار اور ان کی پارٹی کے کئی عہدیدار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں مطلب یہ کہ کمیشن کا بائیک آؤٹ کریں گے. یا دیکھیں ایک سمپل ایک میں سمجھتی ہوں ایک ایسا شخص یا ایک ایسا پاکستانی جس کا ایسا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے, اگر آپ اس کو کہیں کہ عدالتیں اس ملک میں ہے ہی نہیں یا انصاف دے ہی نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خان صاحب انصاف دے سکتے ہیں. مطلب یہ کوسچن مارک ہے. دوسری بات یہاں تک یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے جو بات کی ہے, جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ سیٹل ہوگا یا پارلیمنٹ سے باہر ہوگا, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتی کہ وہ سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے. دوسری طرف اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو وہ ہر قسم کا وہ حربہ استعمال کرنا چاہتی ہے جس سے گورنمنٹ کمزور ہو. تو دیکھیں میں ایز اے پاکستانی یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریتوں کو ختم کیا جاتا رہا ہے, پاکستان کے اندر حکومتوں کو یو ٹرن لگتے رہے ہیں, پاکستان کے اندر اتھارٹیرین رجیم آتے رہے ہیں. بنیادی اس کا ریزن یہی رہا ہے کہ لگنے کے بعد ابھی کیا حکومت مشکل ہے؟ میرا خیال کہ کچھ بھی کر پائیں گے کیونکہ عوامی سپورٹ جو ہے اس طرح سے ہمیں بالکل نظر نہیں آئی ہے پچھلے چند سالوں میں ان کے حوالے سے. اور پھر جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں یا جتنے بھی یہ بلدیاتی الیکشن کے انتخابات کے ریزلٹس آئے ہیں بہت پیچھے اپوزیشن. میرا نہیں خیال کہ وہ سڑکوں کے ذریعے سے اپنے ان مقاصد کو حاصل کر پائے گی. رمشا جو اصل میں بات کنفیوژن ہے وہ یہ کہ قومی اسمبلی میں جو سینٹ میں بل پیش کیا ہے, منظور کرایا, وہ پیپلز پارٹی نے کرایا ہے. وہ قومی اسمبلی میں میاں نواز شریف نہیں مان رہے اس کو لانے پر, اور میاں نواز شریف نے اپنا ایک پیرلل بل منظور کر لیا ہے جس میں میاں نواز شریف کے خلاف انکوائری نہیں ہو سکتی. اب جو اعلان کیا تھا بلاول بھٹو نے کہ 27 دسمبر تک میرے مطالبات مان لیے جائیں, تو میاں نواز شریف نے یہ مطالبات ماننے سے انکار کر چکے ہیں کہ وہ سینٹ میں جو پیپلز پارٹی کا بل ہے وہ منظور کیا جائے گا قومی اسمبلی میں. اور جو پیپلز پارٹی کا بل ہے وہ پیپلز پارٹی کا اکیلے کا بل نہیں ہے, اس پہ عمران خان بھی ایگری ہے, اس پہ جماعت اسلامی بھی ایگری ہے, اس پہ ANP بھی ایگری ہے, تمام جماعتیں ایگری ہیں. اب پارلیمنٹ کے اندر فیصلے کے انکار کے بعد اب اعلان کیا گیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے, اور گرینڈ الائز سڑکوں پہ ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر گرینڈ الائز نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے, اپوزیشن کا لیڈر ایک ہوتا ہے. اچھا اب جو آپ ذرا غور کریں کہ میاں نواز شریف کو یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑا ہے کہ میاں نواز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سسٹم ڈیریل ہونے جا رہا ہے اور اس سسٹم کو خطرہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا مساق جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ مساق جمہوریت کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ بے نظیر بھٹو نے اور میاں نواز شریف نے اور دوسری جماعتوں نے دستخط کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف فوج کو انوائٹ کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اس مساق جمہوریت کو نہیں مانا تھا. وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے وہ میمو گیٹ میں چلے گئے تھے کہ آصف علی زرداری کو سزائے موت دی جائے. اب جب آپ آصف علی زرداری کی سزائے موت کا مطالبہ کر چکے تھے اور پھر آپ نے کیری لوگر بل میں بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی تھی. اور ابھی جب آصف علی زرداری دبئی جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری نے ملاقات کی درخواست کی تھی پرائم منسٹر سے, تو پرائم منسٹر نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا. آج ان کو مساق جمہوریت یاد آ رہا ہے. مساق جمہوریت اس لیے یاد آ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ معاملات کو تہہ و بالا کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, شارٹلی مجھے بتا دیجیے گا فاروق صاحب کہ اب سسٹم کو ڈیریل ہونے سے بھی بچانا ہے اور پاناما کے معاملے کو بھی حل کرنا ہے, حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کوئکلی پلیز. یس دیکھیں حکومت تو نہیں چاہے گی, اگر جس طرح یہ انجم صاحب یا باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس میں ملوث ہے تو مجرم یا ملزم تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے خلاف کچھ ہو اور وہ اپنے ٹیکٹکس استعمال کرتا رہے گا. اپوزیشن کی حکمت عملی ہے کہ وہ اسے کہاں سے لا کر کہاں پہ پھنساتی ہے. میں صرف آپ کو راولپنڈی کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہاں پر عمران خان صاحب MNA اور دوسرے MNA شیخ رشید صاحب ہیں, اور راولپنڈی میں جب یہ حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ان لوگوں کے پاس 4 یا 3 جو ہے یہ نمائندے جیت سکے, اور یہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے پنڈی میں جو ہے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. تو جہاں پر سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر جن کو عوامی پاپولر بھی سپورٹ بھی حاصل ہے وہ یہاں سے کبھی لوگوں کو باہر نکال نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہاں پر بریک لیتے ہیں فاروق, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے, اور وہ اگلی سٹوری ہے کہ چیئرمین نیب کی جانب سے پلی بارگین کے قانون کا دفاع کیا جا رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
خبر کے ساتھ میں اگلی خبر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی جانب سے پلی بارگین قانون کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب نے ہمیشہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اور انہوں نے بیان میں مزید یہ کہا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے غبن اور لوٹ مار کرنے والوں سے بھاری مقدار میں رقم برآمد ہوئی اور انہیں قومی خزانے میں جمع کروایا جا سکے گا۔ تو کیا انجم صاحب واقعی ایسا ہے کہ 48 ارب کی پلی بارگین ہو اور اس پہ آپ 2 ارب روپے دے دیں تو یہ بھاری رقم ہے؟ آپ دیکھیں کہ چیئرمین جو ہے وہ ابھی تک وہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن زیادتی یہ ہے کہ مشتاق رئیسانی جو سیکرٹری خزانہ تھے بلوچستان کے، ان کے گھر سے نقدی زیور اور نوٹ کرنسی نوٹوں کی شکل میں 1 ارب روپے اور 2 ارب روپے کے ان کے کراچی میں 11 مکانات یہ ریکور ہو چکے تھے، یعنی 3 ارب ان سے ثابت ہو گئے، اور لیکن چیئرمین نیب نے ان سے جو ہے وہ 2 ارب میں پلی بارگین کر لی۔ اب بات یہ ہے کہ بلوچستان کو اس طرح سے لوٹا گیا ہے کہ 70 سال سے وہاں ڈیولپمنٹ بجٹ لگ رہا ہے، اور بلوچستان میں آپ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتھر کا زمانہ ہے۔ بلوچستان کی جو اکثریت ہے وہ جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، نہ وہاں سکول ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ ڈسپینسری ہے، نہ گلیاں پکی ہیں، نہ وہاں سٹریٹ لائٹ ہے، نہ سیوریج ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور وہ بلوچستان کو کرپشن نے برباد کر دیا ہے۔ اور اس شخص سے جس سے 3 ارب برآمد ہوئے، اس سے 2 ارب لے کے انہوں نے پری بارگن کر دی، اس پر پورے ملک میں کوہرام مچ گیا، پورا ملک۔ اور ہوا یہ کہ وزیر داخلہ کو یہ کہنا پڑا کہ چیئرمین نیب غلط ہیں، اور چیئرمین نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لگانا چاہیے، لیکن چیئرمین نیب باز نہیں آئے، اور چیئرمین نیب نے جو لیٹسٹ کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ وہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو اس کے ایڈمنسٹریٹر تھے اس بلدیہ کے جہاں پر یہ پیسے منتقل ہوئے تھے، سلیم شاہ صاحب، اور ایگزیکٹو انجینئر جو ہے وہ طارق علی، اور وہاں کے اکاؤنٹنٹ سلیم اقبال، ان سے جو ہے انہوں نے ایک والنٹیئر ریٹرن کر لی ہے۔ اب والنٹیئر ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ایک شخص سے انہوں نے 1 ارب روپیہ لیا ہے، اور طارق علی سے انہوں نے 30 کروڑ روپے لیے ہیں واپس، اور سلیم اقبال جو اکاؤنٹنٹ ہے ان سے 10 لاکھ روپے واپس لے کے انہیں جو ہے ایک تو نوکری بھی بحال کر دی جائے گا، انہیں بری کر دی جائے گا۔ اب لیکن سوال انجم صاحب یہ ہے کہ کتنے پیسوں پہ 30 ارب روپے لیے نا؟ سوال تو ہے فاروق فیصل صاحب، جس طرح سے نیب نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں کہا ہے کہ پلی بارگین قانون لاگو ہونے کے بعد نیب نے 285 ارب روپے وصول کیے اور حالیہ طور پر 45 ارب روپے بازیاب کروا لیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے ارب روپے کی کرپشن تھی جس کے بعد یہ پیسے ملے۔ کیا پلی بارگین قانون کے تحت کچھ فیصد اماؤنٹ طے کیا جاتا ہے کہ اتنے فیصد آپ واپس کریں گے، یا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے فاروق صاحب؟ یہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ جو بھی الزام ہو اس کے 10% کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، اور اگرچہ کہ ذاتی طور پر باقی لوگ بھی ہم سخت لفظ استعمال کرنے پہ سے اعتراض کرتے ہیں اور نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو انجم صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ انتہائی شرمناک قانون اور انتہائی شرمناک موقف بھی ہے کہ آپ اربوں خربوں لوٹ لیں اور کہیں جی 10% دے کے جو ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ 25-30 سال نوکری کرتا ہے، اہم عہدوں پر فائز رہتا ہے، قومی خزانے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے دستخطوں سے کروڑوں اربوں روپے جاری ہوتے ہیں، اور وہ غبن کرتا ہے، اور آخر پہ آ کے وہ اگر پکڑا جاتا ہے یا اس پہ کیس بنتا ہے تو اپنا قصور تسلیم کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے 10 ارب کی کرپشن کی ہے، اب 10% جو ہے لے لو اور مجھے چھوڑ دو، اور وہ باعزت بری ہو جاتا ہے۔ میں بالکل ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، مزاربہ کیس میں اس میں کیا ہوا، اس میں جو ملزم پکڑا گیا اس سے نیب نے 56 کروڑ پہ کہا جی 56 کروڑ کا اس نے پیسہ اکٹھا کیا، اس پہ اس نے 56 کروڑ پہ پلی بارگین کر لی، اسے چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں اشتہار دیا گیا متاثرین کو کہ اپنے اپنے کلیم داخل کرائیں، اور جو کلیم داخل ہوئے ان لوگوں نے جن کا کسی کا 1 لاکھ روپے کا تھا، کسی کا 50، وہ کلیم 10 ارب روپے سے زیادہ کے ہوئے تھے، جبکہ فراڈ جو انہوں نے اکٹھا کیا تھا 35 ارب روپے سے زیادہ اکٹھا ہوا، اور نیب نے پلی بارگین کس پہ کی 56 کروڑ روپے پہ کی۔ تو یہ انتہائی شرمناک قانون ہے، جس نے جب بھی بنایا غلط بنایا۔ آج اگر چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آئین میں اور قانون میں ہے۔ اچھا فرزان صاحب، ایک اور بات چیئرمین نیب نے کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص اعتراف جرم کرتا ہے وہ قومی سیاست میں 10 سال تک حصہ بھی لینے کا اہل نہیں رہتا، نہ ہی کسی بینک کے یا کسی مالیاتی ادارے سے قرض لے سکتا ہے، نہ ہی کوئی اسے ملازمت مل سکتی ہے۔ تو بھائی اتنے اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے بعد کسے ملازمت کی ضرورت ہے یا کسے سیاست میں آنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر 10 سال کے بعد اس کو کنٹینیو کر لے فرزانہ صاحبہ، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہوا۔
اچھا دیکھیں ابھی اس سلسلے میں جو ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال میں 2-3 سٹیٹمنٹس بڑے اہم ہیں. عمران خان صاحب نے بھی سپورٹ کیا جو نثار علی خان کی سٹیٹمنٹ کو کہ سپریم کورٹ کو لگانا چاہیے چیئرمین نیب. دیکھیں چیئرمین نیب کی جو ہسٹری ہے, مطلب چیئرمین نیب کی نہیں, میں پورے ادارے نیب کی بات کر رہی ہوں, پچھلے 15 سال سے وہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو آپ کنسٹرکٹیو کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے رول پلے کیا ملک میں کرپشن کنٹرول کرنے کے حوالے سے, یا ان کے کوئی بھی ایسے کیسز سامنے ہیں جس کو آپ اوور ویلمنگلی ویلکم کہیں. مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نو بڈی ویلکم دیم. مطلب یہ کہ یہ وہ پردہ لپا پوچھی کرنے والا ایک سین نظر ہمیں آتا ہے. تو یقینی طور پہ اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ قانون سازی کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں اب تمام بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اس بات کے اوپر اگری کر جائیں گی. میرے خیال میں ضرور ایک کانسٹیٹیوشنل بل آنا چاہیے, نیب کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے, یا نیب کی جگہ پہ کوئی اور ادارہ بننا چاہیے, یا یقینی طور پہ اس کے جو چیئرمین کی تعیناتی ہے اور اس کے اندر جو اہم بھرتیاں ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرح ہونی چاہیے, جو کہ امپارشیلٹی جو انشور کریں اور جو سزاؤں کا تعین بھی کریں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 70 ارب کی کرپشن ہوئی ہے اور اس کے اوپر 2 ارب 60 کروڑ پہ آپ نے وصول کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جانے دیں. یہ یقینی طور پہ بھی جو ہم بلوچستان کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے تھے, یہ بڑی اہم بات ہے. بلوچستان میں بڑے ترقیاتی فنڈز جاتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی سڑک نہیں بنتی, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, ایبسولوٹلی ٹوٹلی روٹن پروونس. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو امپیچمنٹ کی طرف لے کے آئیں. ان تمام لوگوں کو جو کہ کرپشن میں وہاں پہ انوالو رہے ہیں اور بڑے اسٹرانگلی انوالو رہے ہیں اور پکڑے گئے ہیں, ان کو اس طرح پلی بارگین کرتے ہوئے نیب کو ہرگز نہیں جانے دینا چاہیے. اچھا ایک اور سوال بڑا اہم ہے, اور سوال آپ سے میں کرنا ہی چاہوں گی. رمشا اس سوال سے پہلے میں آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں پلی بارگین, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پلی بارگین پہ جس پہ اتنا شور ہوا, جس پہ عمران خان نے کہا, جس پہ خود وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ چیئرمین غلط ہے, لیکن چیئرمین باز نہیں ہے. چیئرمین نے اب ایک نیا معاہدہ کیا ہے جو میں چیخ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس خالق آباد جو میونسپل کمیٹی تھی اس کے ایڈمنسٹریٹر کو, اس کے ایگزیکٹو انجینئر کو اور اس کے اکاؤنٹنٹ سے جو ہے نا وہ پلی بارگین نہیں, وہ والنٹری ریٹرن کیا, جو اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے. وہ شرمناک اس لیے ہے کہ ان کو ملازمتوں پر بھی بحال کر دیا جائے گا, اور اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی 2 ہفتے پہلے بہت واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ والنٹیئر ریٹرن جو ہے یہ غیر قانونی ہے. اب والنٹیئر ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو انہوں نے پیسے چوری کیے تھے اس کا بہت چھوٹی سی اماؤنٹ واپس لے کے ان کو نوکریوں پہ بحال کر دیا جائے. اس سے بھی کوئی سوال طلب کر سکتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, تو وہ بھی کسی کو آنسربل ہے کہ نہیں ہے؟ فاروق فیصل صاحب. نہیں جی, کسی کو آنسریبل نہیں لگتے, کیونکہ ساری قوم جو ہے وہ ایک طرح سوچ رہی ہے اور ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ایک طرح سوچ رہا ہے. بے شک اس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہو, لیکن اس کی یہ ذمہ داری بھی تو ہے کہ اگر قانون غلط بن گیا ہے تو کیا نیب نے کبھی حکومت کو لکھا ہے کہ جناب یہ قوانین غلط ہیں, پارلیمنٹ اس میں ترامیم کر دے اور یہ اختیارات دے دے؟ یہ 285 ارب روپیہ تو آپ نے برآمد کرا دیا, بڑی کارکردگی ہے. جو 2850 ارب روپیہ لوگ ڈکار مار گئے, یہ نیب نے یہ کوئی مطلب احتساب نہیں کیا, نہ کوئی قومی خزانے میں جمع کیا, بلکہ لوٹی ہوئی دولت کو اور جن لوگوں نے لوٹی تھی ان کو تحفظ فراہم کیا, ان کے 90% جو دولت ہے ان کو تحفظ فراہم کی ہے. چاہے آپ 10 سال کے لیے آؤٹ کر دیں, چاہے وہ پبلک عہدہ نہ لے سکے. آج اگر میں یا آپ کسی طریقے سے یہ اللہ نہ کرے اس طرح کہ کسی کرپشن میں 10 ارب روپے بنا دیں, اور بالکل فاروق فیصل صاحب بات یہی ہے کہ اتنا اربوں روپیہ جب جا رہا تھا آپ کے اکاؤنٹس میں, آپ کے گھروں میں بوریاں بھر بھر کے پیسے رکھے جا رہے تھے, اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کے ادارے کہاں پر موجود تھے؟ اور پھر صرف 10% کے اوپر آپ جو ہے چھوڑ دیے جاتے ہیں, چھوڑ دیے جاتے ہیں, اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ایک جملہ میں نے کہنا ہے کہ وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ بیان نہ دے بلکہ وہ اس قانون کو تبدیل کر دیں. قومی اسمبلی ان کے پاس ہے, اب اس کو روکیں, بند کریں بھی اب اس کرپشن کو. بالکل قانون تبدیل ہونا چاہیے. بریک یہاں پر لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے سی پیک کے اثرات کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے, اس کا بھی ذکر ہوگا پروگرام میں. رائٹ آفٹر دس بریک, اسٹے ود اس. پروگرام خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے سی پیک کے اثرات کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے, اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں 30 سال بعد چائنیز کی تعداد بلوچی باشندوں سے بڑھ جانے کا خدشہ ہے اور غیر ملکی وہاں پر زیادہ ہو جائیں گے. انجم صاحب, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کیسے ہوگا یہ سب؟ سی پیک کی وجہ سے ہوگا سارا کچھ؟ دیکھیں پوری دنیا جو ہے, پاکستان میں تمام حلقے جو ہیں وہ سی پیک کی تعریف کر رہے ہیں, اور سی پیک کی تعریف میں جو ہے وہ کلاب آسمان سے ملا رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کے ریئل سٹیک ہولڈر ہیں یہ پاکستان فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس, یہ کسی ایک شہر کی چیمبر آف کامرس انڈسٹری نہیں ہے, بلکہ یہ پورے پاکستان کے 4 صوبوں کی جو مشترکہ وفاقی
फेडरेशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो कह रही है पाकिस्तान के सरमायादार, पाकिस्तान के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के ताजिर जो हैं वो मुत्तहिद होकर कह रहे हैं कि सी पैक के अंदर बहुत से खतरात हैं। एक खतरा जो उन्होंने ये बताया है कि आइंदा चाइनीज की तादाद बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है, बलूचिस्तान की आबादी अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, इससे कम ही है, और बलोच तो लाखों में है। अब वो ये कह रहे हैं कि गवादर में सूरत हाल ऐसी बनने जा रही है कि चाइनीज जो हैं वो गवादर की सारी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और बहुत महंगे दामों खरीदेंगे, और वो तकरीबन जो है सी पैक जब कंप्लीट होगा तो 6 लाख चाइनीज हर साल आना शुरू होंगे बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में अगले 30 साल में जो है चाइनीज की तादाद, चीनी बाशिंदों की तादाद जो है वो पाकिस्तानी बाशिंदों से ज्यादा हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आइंदा बलूचिस्तान का वजीर आला वो चीनी बन सकता है, और जिसका मतलब यह है कि चीन जो है गवादर या बलूचिस्तान जो है वो एक चीन का सूबा ही बन जाएगा ना, जब यहाँ गवर्नमेंट मेजॉरिटी उनकी हो जाए और वजीर आला उनका बन जाए, कैबिनेट उनकी बन जाए। तो इस और एक ये खतरा है। दूसरा खतरा उन्होंने ये बताया है कि चाइनीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई है इस सी पैक के बाद ही, क्योंकि 2002 में हम पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान जो है वो चीन की सिर्फ 1 बिलियन की वो इंपोर्ट कर रहा था, आज हम 1 बिलियन की कर रहे हैं, और चीनी जो है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो तिजारत का खसारा है वो 9 बिलियन है, मतलब 9 बिलियन डॉलर की हम कम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, वो 9 बिलियन डॉलर की हमसे ज़्यादा हमें इंपोर्ट करते हैं, और हमारी इकॉनमी जो है वो इतना बड़ा जो इम्बैलेंस है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये 9 बिलियन यहाँ पे खड़ा नहीं रहेगा। ये 9 बिलियन इस साल की बात है, अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल ये ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये खराब होता जाएगा, और उन्होंने कहा कि इस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है और इस नुकसान को रोकने की जरूरत है। फारूक फैसल साहब, ये जो सारी सिचुएशन अंजुम साहब ने बयान किया, जैसे सी पैक से बिजनेस आएगा वैसे ऑब्वियसली लोग भी आएंगे, 6 लाख के करीब पर ईयर लोग माइग्रेट करेंगे या काम के लिए भी अगर इधर आएंगे तो सूरत हाल तो मुख्तलिफ होगी, तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखें, उसमें पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ऐसे इक़दाम करे कि उसकी मईशत अपने कदमों पर खड़ी हो। जब हम अपनी मईशत को ख़ुद हमने कमज़ोर किया, हम लोगों ने ख़ुद ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सका। लेकिन ये जो फेडरेशन ने जो ये रिपोर्ट जारी की है, क्या उसमें कोई ऐसा मौक़िफ़ या ऐसी कोई बात सामने आई है कि जो लोग यहाँ पर बिज़नेस करने आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान उनको नेशनलिटी भी दे रहा है कि जो वो 6 लाख या उतने हर साल 6 लाख आएंगे या 5-6 साल बाद वो इतने हो जाएंगे कि उनकी आबादी बढ़ जाएगी? तो पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ जो है सी पैक में, इन सारी चीज़ों में ऐसी कोई चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ लोगों को नेशनलिटी भी देगा। अगर उनको नेशनलिटी आप ऑफर करेंगे, अगर देंगे, तो तभी वो तादाद में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, फरजाना साहब आपका कमेंट क्या होगा कि नेशनलिटी देने के लिए क्या कवानीन होने चाहिए, उनको रखने के लिए या कहाँ कवानीन होने चाहिए? पहले ही बना ले तो शायद मामला अच्छा हो जाए। मैं जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसके ऊपर रोशनी डालती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि सी पैक जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना मजबूत करने जा रहा है। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मोर देन $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आना भाई पूरी आपकी तारीख में नहीं आई। दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो पाकिस्तान उसको वेलकम कह भी रहा है, और मेरे ख्याल में हम सबको इसके ऊपर इकट्ठे हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात, जहाँ तक ये 6 लाख हर साल चाइनीज़ के आने वाली बात है, अभी तो इसमें नेशनलिटी वाला कोई सीन नहीं है। अगर ये इसको आप इस पर्सपेक्टिव में लें कि वो बिज़नेस करने पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बिज़नेस करने आना तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर वो वैसे ही मतलब एक अपने उस पैक मतलब ये किस 1 कॉरिडोर के पर्सपेक्टिव में यहाँ आके कुछ महीने रहेंगे या साल रहेंगे और फिर वो चले जाएंगे, या वो बिज़नेस के सिलसिले में आते जाते रहेंगे, तो ये एक वेलकम सिचुएशन है। जहाँ तक नेशनलिटी की बात है, सी पैक के अंदर अभी तक कम अज़ कम मेरी नज़र से ऐसी कोई बात नहीं गुजरी। तीसरी बात ये है मेरे ख्याल में वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कभी भी इस तरह की बातों के ऊपर, इस तरह की रूमर्स के ऊपर नहीं सोचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कि हम इसको कालाबाग डैम सिचुएशन टाइप बना दें। ये रूमर नहीं है, ये रिसर्च है। डॉक्टर मैं एब्सोल्युटली इसको डिनाई करती हूं। इस हवाले से आपने इसको रूमर कह दिया। एक मिनट भी एक्सप्लेन, ये रूमर नहीं है, ये पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिसर्च है कि वो यहाँ के आबाद होंगे। ये भी डिफाइन नहीं है कि क्या उनको नेशनलिटी मिलेगी, कोई नेशनलिटी। जब प्रॉपर्टी खरीद के वो यहाँ अपना घर बना लेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी कब्जा कर लेंगे, ये गलत बात है। मैं इसको नेशनलिटी देनी पड़ेगी आपको। ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये तो वही यही इंडिया चाहता है, यही आपके आसपास अफगानिस्तान के अंदर लॉबीज बन रही है। अमेरिका इवन पाकिस्तान चाहता है कि सी पैक के हवाले से ऐसी हल होना चाहिए, मैसेज फैलाई जाए कि सी पैक जो है वो
اگر ہے بھی ایسی بات رپورٹ آ چکی ہے اس کے بعد تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سولوشن پہلے ہی تیار کر لیا جانا چاہیے کہ آخرکار ہوگا کیا اور کن قوانین کے تحت چائنیز پاکستان میں رہیں گے. بہت شکریہ فرزانہ ارشد صاحب نے مجھے جوائن کیا. فاروق فیصل صاحب میرے ساتھ موجود تھے, یونیورسٹی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.